پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے برطانیہ کے اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز فار ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کے وزیر مملکت لارڈ طارق احمد سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف اور دیگر پاکستان سے جو لوگ پاکستان کی دولت لوٹ کے باہر بیٹھے ہیں، لنڈن میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں، ان کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کے حوالے سے برطانیہ پاکستان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے، اور فیٹف کی جو کنڈیشنز ہیں جس میں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز بھی ہیں، جس میں منی لانڈرنگ بھی ہے، جو کیسز پاکستان میں چل رہے ہیں، پاکستان اقدامات کر رہا ہے اور وہ قیادت برطانیہ میں بیٹھی ہے، تو اس حوالے سے برطانوی حکومت کے کیا تاثرات ہیں، کیا پالیسی ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں چل کے۔ آج کی ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک دفعہ پھر اس سال انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ، وہاں پہ ISI کے چیف لیفٹیننٹ فیض حمید نے ان کا استقبال کیا، اور آج کی جو میٹنگ تھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی، جس کا قیام جنوری 2021 یعنی اسی سال جنوری میں حکومت پاکستان نے کیا تھا، اس کی یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اس حوالے سے یہ انتہائی اہم میٹنگ تھی کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اب ایک فورم پہ بیٹھ کے اپنی انٹیلیجنس شیئر کریں گی، پاکستان کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، اور وہ تمام ان پٹ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو دی جائے گی۔ یہ بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ فیصلہ ہوا کہ یہ نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس بھی بنائے گی، جو کہ حکومت وقت وزیر اعظم کو دیے جائیں گے، متعلقہ وزارتوں کو، اور یہ انفارمیشن ایک سٹیج پہ جا کے پاکستان کی پارلیمان اور پارلیمنٹیرین سے بھی شیئر ہوگی۔ تو ایک بڑا قدم اس حوالے سے کہ جو بٹس اینڈ پیسز میں انٹیلیجنس موجود ہوتی تھی ڈیفرنٹ اداروں کے پاس، وہ اب ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ تمام انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کو لے کے چلے گی، اور حکومت اس حوالے سے اس پہ فیصلے بھی کرے گی۔ اور آج کی ملاقات میں ہماری اطلاعات ہیں کہ جب یہ ملاقات ہوئی تو اس میں اور دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے۔ افغانستان جہاں پہ ایک نیا گیم کھیلا جا رہا ہے، ایک نئی پراکسی وار کی مختلف ایکٹرز تیاری کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ وار لارڈز ہیں، اس کے اوپر مختلف ممالک امنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آرمی چیف دل قمر باجوہ مختلف ملکوں کے دورے بھی کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن کس طرح سے لانا ہے۔ جو کردار ISI نے ادا کیا، افواج پاکستان نے ادا کیا، پاکستان کی سیاسی قیادت نے ادا کیا، وزیر اعظم بہت کنسسٹنٹ ہیں کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے۔ ان تمام کوششوں کو چند ممالک ہیں جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان افغانستان میں جو امن ہے اسے قائم کرنے کی انتہائی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ تو افغانستان کا مسئلہ بھی وہاں پہ زیر بحث آیا، ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں جس میں دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور افغانستان کے بلو بیک کے نتیجے میں کیا دہشت گردی ہو سکتی ہے، کون کون سے گروپس کو کون سرپرستی کر رہا ہے، وہ معاملات بھی زیر بحث آئے، اور اس میں خاص طور پہ جو سیکیورٹی سچویشن بلوچستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ بھی زیر بحث آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم معاملہ جو آج کی نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کی ملاقات میں سامنے آیا، جس پہ بات چیت ہوئی، وہ بھارت کے حوالے سے اور بھارت کی کشمیر پالیسیز کے حوالے سے یہاں پہ بات چیت ہوئی۔ انہی معاملات پہ ناظرین بات چیت بھی کریں گے۔ میں اپنے آج کے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں، پاک تحریک انصاف حکومت کے سینئر وزیر، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ کل بھارت میں ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے، بھارت ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے، نریندرا مودی، انڈین پرائم منسٹر نریندرا مودی، امیت شاہ، اجیت دوول، جو انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ کس طرح سے عالمی دنیا کی آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکنی ہے۔ تو گوپکار الائنس کے جو 14 پارٹیسپنٹس ہیں ان کو کل دلی بلایا گیا ہے، وہاں یہ ملاقات ہوگی، کچھ بات چیت ہوگی کہ اسٹیٹ ہوڈ کی ریسٹوریشن کی جائے، ڈی لیمیٹیشنز کی جو بات چیت چل رہی ہے، BJP کی کوشش جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان سے اپروول سب لوگوں سے لی جائے۔ محبوبہ مفتی بھی آن بورڈ آ چکی ہیں، اور دیگر پارٹیز بھی ان کو کچھ رعایتیں بھی دی جا رہی ہیں، اور سارا پلان یہ ہے کہ یا تو الیکشن کروا کے عالمی دنیا کو بتایا جائے کہ جناب حالات نارمل ہو گئے ہیں۔ کوشش BJP کی ہے کہ ہندو چیف منسٹر وہاں پہ بٹھا دیا جائے، اور اگر وہ پاسبل نہیں ہو سکتا تو الطاف بخاری جو کشمیری اپنی پارٹی کے سربراہ ان کو چیف منسٹر بنایا جائے۔ یہ تمام کوششیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان
ابھی بھی قائم ہے کہ جناب اگست 5 کا جو اقدام کیا تھا، آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کی تھی انڈیا نے، اس پوزیشن پہ واپس جایا جائے، یا کہ پھر انڈیا اگر سٹیٹ ہوڈ جیسے کہ آرٹیکل 371 میں 8 سے لے کے جے تک ہے، 371 کے ڈال کے سٹیٹ ہوڈ بھی دے دیں، تو کیا یہ چیزیں پاکستان کو قابل قبول ہوں گی، کشمیریوں کو قابل قبول ہوں گی؟ جو انڈیا نے اپنی انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے جموں اینڈ کشمیر میں، یہ تمام اقدامات اس کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں ارشد، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کیا یہ کشمیریوں کو قابل قبول ہوگی۔ پاکستان ظاہر ہے اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی ایک وزن رکھتا ہے، لیکن سب سے میرے خیال میں جو اہم چیز ہے کیا کشمیریوں کو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم 5 اگست سے پہلے بھی چلے جائیں، اگر ہم ان کی کانسٹیٹیوشن کی پرانی جو حیت ہے اس کے اوپر بھی چلے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک آزادی کی تحریک کشمیر میں چل رہی ہے اور دہائیوں سے چل رہی ہے۔ کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں، ابھی یہ لوگ جو ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو بھارت کی کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے اس کے ساتھ کمپرومائز کر چکے تھے، اور ان کو ایکسیپٹیبل تھا کہ یہ قابل قبول تھا کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اوپر اپنا ناجائز قبضہ کر کے رکھے جب تک کہ ان کو اپنی سیاست وہاں پہ کرنے کی سپیس اور موقع مل رہا تھا۔ لیکن کشمیر کے عوام اس بات کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ دہائیوں سے مسترد کر رہے ہیں، اور ہر چند سال کے بعد یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی ہے، نئے شہیدوں کا نام آتا ہے سامنے، پھر مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کی کفن اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ کفن جو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا لپیٹا جاتا ہے، اور وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگتے ہوئے اور نعرے تکبیر کے نعرے لگتے ہوئے اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو کشمیر کے عوام کو تو یہ قابل قبول ہے ہی نہیں، چاہے وہ 5 اگست سے پہلے کی ان کی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو یا 5 اگست کے بعد۔ ظاہر ہے 5 اگست کے بعد انہوں نے ایک مزید سٹیپ آگے لیا اور اپنے ناجائز قبضے کے اوپر جو انہوں نے ایک تھوڑا سا کیموفلاج کیا ہوا تھا، وہ کیموفلاج بھی ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور کے اوپر ہمیشہ کے لیے کشمیر کے سوال کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ارشد، جس وقت تک کشمیر کے عوام کو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتی بھارت، اور وہ بھارت کو اب نظر آ رہا ہے۔ دوسرا بھارت کے ساتھ یہ ہوا کہ بھارت کو ایک زوم ہو گیا کہ اس کی کیونکہ معیشت بہت بڑی ہو گئی ہے، وہ ایک بہت بڑی عالمی طاقت بن گیا ہے، اس لیے وہ جو بھی کرے گا دنیا ان کے لیے خاموش رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال کے اندر جس طریقے سے بھارت کے اوپر تنقید دنیا کے اندر بڑھنی شروع ہوئی ہے، جو شدت پسندی، جو جارحیت بھارت کر رہا ہے کشمیر کے اندر خاص طور پہ، لیکن صرف کشمیر نہیں، اس کے علاوہ جو ملک کے اندر وہاں پہ ان کی مائنورٹیز ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کرسچنز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو سکھوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھارت کے اوپر ایسی اب عالمی فضا بننی شروع ہوئی ہے اور ایسی تنقید ہونی شروع ہوئی ہے جو ہم نے دہائیوں سے نہیں دیکھی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے منسٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اجیت دوول نے متعدد دورے کیے ہیں انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے، اور وہاں پہ جو اس وقت پلان چل رہا ہے امیت شاہ، اجیت دوول اور نریندر مودی کا کہ عالمی دنیا کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر دھول جھونکی جائے کہ نہ دیکھیں یہاں تو ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس بھی ہو گیا، ہم نے سیٹیں اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہندو میجورٹی کی جائے، وہاں جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس کی حیثیت کو چینج کیا جائے، ڈیموگرافکس کو چینج کیا جائے، اور یہ تمام معاملات جو ہیں عالمی دنیا کو بتایا جائے۔ دیکھیں جی، یہ تمام چیزیں اب نارمل ہو گئی ہیں۔ کیا بھارت اپنی اس کارروائی میں کل کی میٹنگ جو ہے جس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عالمی دنیا کو یہ بتانا، اس میں کامیاب ہو سکے گا ڈپلومیٹکلی؟ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کہا نا، جہاں کشمیر کے عوام کھڑے ہیں وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس وقت 21ویں صدی ہے، یہاں پہ تو آواز چھپتی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر کے عوام کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان کی ایک خاص ذمہ داری ہے، خاص ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے، اور وہ یہ کشمیریوں کی آواز، ہماری آواز نہیں، کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچانا۔ اور پاکستان میرے خیال میں جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا یہ کیس لڑا ہے اور جس طریقے سے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور بھارت کی حکومت کے اوپر سے نریندر مودی کی حکومت، بی جے پی کی حکومت کا چہرہ عیاں کیا ہے، دنیا کو ان کی حقیقت دکھائی ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ مؤثر کام کیا نہیں گیا ہمارے پچھلے چند دہائیوں کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے کشمیر کے ساتھ پہلے پاکستانی کھڑے رہے، اسی طریقے سے پاکستان آج بھی کھڑا رہے گا، اور یہ بھارت جو دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ رائٹ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اس سارے سینیریو میں اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، جبکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز اور بھارت، افغانستان، یہ تمام ایشوز موجود ہیں،
تو اپوزیشن کی طرف سے کیا آوازیں آ رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے سینئر وزیر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب۔ منسٹر صاحب، اس وقت جب ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، انٹرنل چیلنجز ہیں، کشمیر کا اتنا بڑا مسئلہ، بھارت پھر وہاں پہ اپنا کھیل کھیلنے جا رہا ہے، اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نیشنل سیکیورٹی رسک ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ یہ پاکستان کی بڑی پرانی سیاست ہے جی۔ اس مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دو جماعتیں کہہ رہی ہیں، پہلے یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میاں نواز شریف کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہی تھا بے نظیر کے بارے میں کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے ملک کے لیے۔ عمران خان جو ہے، آپ چاہے پاکستان کی عالمی دنیا کے اندر پاکستان کی آواز بلند کرنا، پاکستان کے نقطہ نظر کے اوپر دنیا کو لے کے آنا، اور پاکستان کی جو کردار ہے اور پاکستان کی جو اپنی پوزیشن ہے اس کے لیے دنیا کے اندر عزت پیدا کرنا، میرے خیال میں عمران خان نے جتنا کیا ہے وہ کوئی اس پہ آرگیومنٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بحث ہو سکتی ہے کہ آخری دفعہ کب ہوا تھا تو شاید وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ آپ کو واپس جانا پڑے، اس کے بعد سے 40 سال سے تو ہم نے یہ دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر تمام ملک کو، چاہے وہ خطہ کوئی بھی ہو پاکستان کا، ان سب کو برابری کی نظر سے دیکھنا، تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا، تو ایک ملک کے اندر ایک یکجہتی کی جو طاقت ہے اس کو پیدا کرنا، وہ بھی عمران خان نے جو کیا ہے وہ آپ کو پاکستان میں کم سے کم 1988 کے بعد سے پاکستان کی سیاست کے اندر نظر نہیں آیا۔ منسٹر صاحب، جو نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے سٹیٹمنٹ تھی وزیر اعظم صاحب کی، اس کو لے کے اپوزیشن نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو پاکستان جو ہے ایک خود مختار ملک ہے اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دنیا کے ملک کا ہے۔ ہم یہ نیوکلیر اپارٹھائڈ کے اندر یقین نہیں رکھتے کہ جس میں چند ممالک کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، دوسروں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ساری قوم نے مل کر یہ فیصلہ کیا، حکومتیں بدلتی رہیں، سب اس کے اوپر متفق رہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، واحد مسلمان ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے دنیا کا، اور ہم یہ حق رکھتے ہیں اور ہم ایک شدید خطرے کا سامنا کرتے ہیں۔ جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمارے سامنے جارحیت کا سامنا ہے، ہمیں ایک بہت بڑے ہمارے نیبر سے جارحیت کا سامنا ہے۔ تو اگر ہمارے حالات بہتر ہوں، اگر ہمیں خطرہ نہ ہو، تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ اس خطے کے اندر امن و یگانگت کے ساتھ لوگ اپنی زندگی کو گزاریں، سارے ملک کے وسائل جو ہیں وہ استعمال ہوں لوگوں کی بہتری کے لیے، ان کی معاشی بہتری کے لیے، بجائے کہ اس کے اوپر جنگی ساز و سامان کے لیے استعمال کریں۔ تو اصولی طور پہ ان کی یہ بات جو ہے وہ میرے خیال میں ہر امن پسند دنیا میں اس بات سے اتفاق کرے گا۔ لیکن جب تک ہمیں خطرہ نظر آ رہا ہے، پاکستان کے پاس یہ رائٹ بھی ہے، یہ ہمارا حق بھی ہے، اور اس حق کو ہم پوری طریقے سے استعمال بھی کریں گے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے اپنی آزادی کا دفاع کرنے کے لیے۔ منسٹر صاحب، پچھلے چند دن سے، بلکہ 7، 8، 9 جون سے میٹنگز ہو رہی ہیں، آپ کے بھی نالج میں ہوگا، کچھ یہ اطلاعات بھی آئیں، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی۔ آج کراچی میں کئی کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ کے حوالے سے۔ کوئی آپ یہ کرائسس ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی، اس وقت جو صورتحال ہے وہ دونوں ایریاز کے اندر ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے۔ آج وزیر اعظم نے اس کے لیے خاص طور پہ میٹنگ بھی کال کی تھی، اس کے اندر وابڈا کو بھی بلایا ہوا تھا، ارسا بھی تھے وہاں پہ، اور ہمارے بجلی اور گیس کے جو دونوں منسٹریز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ گیس کی 2 فیلڈز جو ہیں ہماری بڑی فیلڈز، ان کی آؤٹیج ہوئی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے گیس کی ہمیں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، جو 28 تاریخ کو ان فیلڈز نے واپس آنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غیر معمولی موسمی حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیمز ہیں تربیلا وہ بڑھنا شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد اوپر سے جو گلیشیئر میلٹ سے آتا ہے پانی، اس میں کمی ہو گئی بیکاز ٹیمپریچر جو ہے وہ گر گیا تھا۔ اس ٹیمپریچر کی کمی کی وجہ سے پانی جو آ رہا ہے اس میں کمی ہوئی بھی ہے، اس کی وجہ سے ہماری بجلی جو پیدا ہوتی ہے پانی سے، تربیلا سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کمی ہوئی بھی ہے۔ جو پانی کا ہے اس کی تو 15 جولائی کی آج ڈیٹ دی، ارسا کے جو چیئرمین آئے ہوئے تھے ان کا تجزیہ یہ تھا کہ 15 جولائی پر جا کے ہم اس صورتحال میں ہوں گے کہ ہمارا پانی کا لیول وہاں پہ پہنچ جائے کہ پوری تربیلا سے بجلی بن سکے۔
گیس کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک تو لوکل فیلڈز کا تو میں نے بتا دیا آپ کو 28 تاریخ کو جو ہے وہ واپس آن لائن آ جائیں گی. اس کے بعد ایک اور معاملہ چل رہا ہے وہ LNG کے FSRU کا, وہ اگلے 1-2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. اگر وہ کرنا پڑا تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ 5-7 دن کے لیے کوئی گیس کی اویلیبلٹی کے اندر کمی پیدا ہو جائے, لیکن اس کا فیصلہ 1 یا 2 دن کے اندر ہو جائے گا. ٹھیک, تو آپ کتنی شارٹیج دیکھ رہے ہیں, کیونکہ FSRU کا فیصلہ تو یقیناً کرنا ہی پڑے گا اور ہوگا بھی, تو گیس کی شارٹ آپ یہ لوڈ شیڈنگ کے لیے کتنے میگا واٹ کی شارٹ فال دیکھ رہے ہیں؟ آج سیکرٹری پاور نے پوری بڑی تفصیل سے اس کے اندر پریزنٹیشن کی تھی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسمی حالات کے اوپر. اگر گرمی جو ہے وہ نارمل ہو, یعنی ان دنوں کے اندر ایام کے اندر جو عمومی طور پہ درجہ حرارت دیکھے جاتے ہیں, اگر وہی ہمیں درجہ حرارت دیکھنے کو ملے, یا یہ پیریڈ ہے آپ سمجھ لیں جولائی کا پہلا ہفتہ, جون کے آخر سے لے کے جولائی کا پہلا ہفتہ, اس کے اندر 300 سے 400 میگا واٹ کی صرف ان کو شارٹیج نظر آ رہی تھی, کیونکہ وہ دوسرے جو آلٹرنیٹس ہیں گیس کے علاوہ اس سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 300 سے 400 میگا واٹ کا ان کو شارٹ فال نظر آ رہا تھا. اس پہ آپ سے تفصیلی بات چیت بھی کریں گے, آپ سے تفصیلی بات چیت بھی کریں گے, یہ مسئلہ آپ حل کر لیں کہ کس طرح سے یہ ہوا اور کیا ہوا. یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ بجٹ حکومت آرام سے پاس کروا لے گی, اور کب تک آپ کی توقع ہے, کوئی ڈیٹ ہے مائنڈ میں کہ فلاں تاریخ تک بجٹ پاس ہو جائے گا اس سال کا؟ میرے خیال میں اگلے منگل کو ہے اس کی جو ووٹنگ ہوگی, حتمی ووٹنگ جو ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے منگل کو ہے اگلے. اس سے پہلے کٹ موشن سیٹرڈے سے سٹارٹ ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی بجٹ, ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, بجٹ پاس کرنے میں انشاءاللہ تعالی کوئی ہمیں مسائل نظر نہیں آ رہے. اور تمام آپ کے اتحادی, آپ کے ناراض اراکین تمام کے تمام ووٹ کریں گے, بجٹ آرام سے پاس ہو جائے گا؟ جی بالکل, اس وقت تک ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. کوئی بھی دیکھیں, ہر سیاسی صورتحال کے اندر لوگ ہوتے ہیں, ان کو شکایات بھی ہوتی ہیں, کوئی مطالبے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمیں پہلے بھی نظر آیا جس وقت عمران خان نے, وزیر اعظم نے اپنے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو ایک بھی ووٹ ہمارا ضائع نہیں ہوا تھا. سب لوگ جو ہیں انہوں نے اعتماد کا ووٹ ڈالا اتحادیوں سمیت, اور ابھی بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آ رہی ہے. بجٹ کے اندر بھی ہمیں نہ اپنے ممبرز میں سے کوئی, نہ اتحادیوں میں سے کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ آپ کو ووٹ نہ دے. ان کی ضرور شکایات ہو سکتی ہیں, ان کے مطالبات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا کوئی گلہ نہیں جس کی وجہ سے وہ ووٹ نہ ڈالیں. سینئر وزیر پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر اسد عمر صاحب, بہت شکریہ ہم کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے لارڈ طارق احمد سے, اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز, فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کے, ساؤتھ ایشیا کے لیے, جنوبی ایشیا کے لیے انتہائی اہم معاملات, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لارڈ طارق احمد, برطانیہ کے منسٹر ہیں فار ساؤتھ ایشیا, فارن افیئرز کے, یعنی کہ وزیر مملکت برائے خارجہ جنوبی ایشیا. لارڈ طارق احمد, ویلکم ٹو پاکستان, اور بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. السلام علیکم, پلیزر ٹو بی ود یو. پلیزر اینڈ آنر. یہ بتائیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے اس وزٹ کا؟ دیکھیں, پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہے, مگر سب سے اہم تعلق لوگوں کا ہے. تقریباً 1.6 ملین لوگ یوں ہیں برطانیہ میں, پاکستانی اوریجن کے ہیں, پاکستانی ہیریٹیج میں. اور اگر آپ برطانیہ کی طرف دیکھیں ہر شعبے میں, کیا صرف سیاسی نقطے سے نہیں, آپ بلکہ میں لوگوں سے مذاق کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کرکٹ کو ہمیشہ کہتے ہیں ٹیسٹ آف انگلشنس اینڈ اٹس دا لٹمس ٹیسٹ, اگر آپ کرکٹ ٹیم کی طرف دیکھیں, سپورٹس میں دیکھیں, پالیٹکس, بزنس, ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ برٹش پاکستانی آر ایکسیلنگ. تو ایک بڑا گہرا تعلق ہے, اور میرا یہاں ہونا انڈرلائنز دا اسٹرانگ کمٹمنٹ میری حکومت کا, برطانوی حکومت کا, ٹو ورک ود پاکستان آن رینج آف پرائیورٹیز. یہ پتہ ہے کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کی بھی پرائیورٹیز ہیں, ہمارے وزیر اعظم کی بھی ہیں, اور یہ جو لوگوں کا تعلق ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں بہت ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس تعلق کو ہم اور کیسا مضبوط بنا سکیں, مگر آگے بڑھا بھی سکیں. اور جو اس وقت آزمائشیں ہیں دنیا بھر میں, ان کے جو چیلنجز ہیں, ہم ساتھ کیسے کام کر سکیں. پرائم منسٹر صاحب کے بہت سارے, ایک تو کلائمیٹ چینج پہ وزیر اعظم نے کافی کام کیا ہے, اور آپ کا بھی ایریا آف انٹرسٹ ہے. دیگر بہت سارا, میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا, ماشاءاللہ کافی امپریسو. ایکسٹریمزم ہو گیا, انٹرنیشنل ریلیشنز, ٹریڈز, اور اب افغانستان پہ بھی آپ کا انٹرسٹ ہے. پاکستان, برطانیہ, افغانستان میں آپ کیسے حالات بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میری اکثر رابطہ رہتا ہے, پریزیڈنٹ غنی صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے,
اکثر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں حنیف اتمار صاحب سے ان سے خاصی گفتگو رہتی ہے. ہماری یہ کوشش ہے جو اس وقت نیگوشیشن شروع ہوئی ہیں, جب وہ قطر میں دوحہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی, میں بھی شامل ہوا تھا ورچولی ان میں, کہ ہم نے افغانستان میں جو اس مشکلات کے باوجود ہم نے چیزیں یہ دیکھی ہیں کہ ہر کمیونٹی کی آواز آگے آئی ہے. خصوصی طور پہ خواتین پہ توجہ دی گئی ہے, بچی کی تعلیم کی طرف, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جو بھی یونٹی گورنمنٹ جو بھی ایمرج ہوتا ہے ان باتوں سے, کہ یہ جو چیزیں حاصل ہو چکی ہیں خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے, بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, وہ صرف قائم نہ رہیں, ان کو بھی مضبوط بنایا جائے. تو ہم پوری طرح سے انگیج کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, اور اسی طرح باقی بھی بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی. مگر بہرحال اس وقت نازک حالت ہے افغانستان میں, اور اس رنگ میں پاکستان کا بھی بڑا اہم رول ہے. تو پاکستان کے بھی ساتھ اور پارٹنرز کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف افغانستان کے مستقبل کی بات نہیں ہے, اس پورے ریجن کے مستقبل کے بارے میں. رائٹ, یہ والے آپ نے سارے معاملات بتائے, اس سے لنکڈ ایک مسئلہ کشمیر ہے, انڈیا کا بھی افغانستان میں ایک رول ایمرج ہو رہا ہے. تو اب ساؤتھ ایشیا میں جو معاملات ہیں وہ انڈیا, پاکستان, برطانیہ, اس میں بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے کہ جو تلخیاں ہیں, جو ریلیشنز ہیں انڈیا پاکستان کے, اس کی بحالی کے لیے, کیونکہ ماضی میں یہ کردار برطانیہ ادا کرتا رہا ہے. جی دیکھیں, ہر چیز میں, ہر ریلیشن شپ میں نا کمیونیکیشن قائم رہنی چاہیے, کہ آپ اپنے ذاتی زندگی کی طرف دیکھیں, سیاسی زندگی کی طرف دیکھیں. تو برطانوی نظریہ یہی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ڈائلاگ ہے وہ قائم رہے, اور ہر ایشو کا جو ہے حل ہو سکتا ہے. مگر یہ جو اہم ذمہ داری ہے وہ پاکستان, آپ نے مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کی ذمہ داری ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا نظریہ بھی ہے, اور اس طرح جو ہمارے ریلیشنز بھارت کے ساتھ بھی ہیں, پاکستان, بنگلہ دیش, کہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا ایک دفعہ کہ یو ٹیک اے اسٹیپ بیک, اور میں نے لوگوں کا بات کی تھی کہ دا پوٹینشیل یو ہیو. یہ میں جب بچپن سے ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آپ کیا بدل لا سکتے ہیں. اگر آپ افغانستان سے لے کے بنگلہ دیش تک, پاکستان, بھارت, شری لنکا, اگر یہ پورے ممالک ایک طریقے سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپس میں ان پہ بھی طرف توجہ دیں, مگر آپ ہیریٹیج کا دیکھیں, آپ میوزک کا دیکھیں, آپ کلچر کا دیکھیں, آپ لوگوں کے تعلق دیکھیں, خاندانی تعلق دیکھیں, خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت, میری اپنی فیملی کچھ بھارت میں ہے, کچھ پاکستان میں, اینڈ دیٹس اے ریزلٹ آف یور انٹیگریشن کلچرز کی ہوتی ہے, مذہب کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن قائم رہے, مگر جو مسائل ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان, کہ ان کی اہم ذمہ داری بھارت اور پاکستان کی, اور ایک دوست کی حیثیت سے ہماری یہ دعا بھی اور کوشش بھی ہے کہ ان جو بھی مسائل ہیں ان کے جلد حل ڈھونڈے جائیں. کہا جاتا ہے کہ کشمیر انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن ہے, جو کہ ایک برٹش لیگیسی پاکستان انڈیا نے انہیریٹ کی, اور کشمیر پہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ نے جو ایکشنز لیے اس کے ریورسل میں پاکستان برطانیہ کو بھی اپروچ کرتا رہے. آپ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں بطور اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرس فار ساؤتھ ایشیا؟ دیکھیں, تاریخ اپنی جگہ ہے, مگر اس وقت ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ جو بھی ہیں, کہ کیا وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی بات ہو یا انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کی بات ہو, کہ جو اندرونی ہیں, جو لوگ کے حقوق ہیں, جو اپرچونٹیز ہیں, ان کی طرف توجہ دیا جائے, توجہ دینی چاہیے. مگر یہ ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے, ان دو ملکوں کی ذمہ داری ہے. لارڈ طارق احمد, ایک کووڈ آنے کے بعد انکریزنگلی پاکستان میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ برطانیہ پاکستان کو انڈین لینس کے ذریعے دیکھ رہا ہے. پاکستان کی کووڈ ہینڈلنگ کی مثالیں دی جاتی ہیں, اور پاکستان میں کیسز بھی کم تھے, لیکن ریڈ لسٹ میں پاکستان کو بھی ڈال دیا گیا, بھارت کو بھی, اور پاکستان کو تب نکالا جائے گا جب بھارت کو نکالا جائے گا. یہ پالیسی دیکھیں, پہلی چیز میں یہ کہوں گا کہ لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہاں تک ہمارے کووڈ کے 19 یہ ایک آزمائش دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے, اور اگر آپ دیکھیں کہ لوگ اب 1 سال 1.5 سال ہوا ہے جب سے یہ آزمائش پہلی طرفہ پہلے چین میں آئیڈینٹیفائی ہوئی, پھر اور ممالک میں. تو پہلی چیز تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ہم نے کتنی پروگریس بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے. مجھ سے پوچھا گیا تھا سوال کچھ روز پہلے کہ یہ پوری آزمائش دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے, اگر آپ نے ایک سبق سیکھا ہے, کیا سیکھا ہے؟ میں نے اس پہ ان کو جواب دیا تھا کہ انٹر ڈیپینڈنسی آف ہیومینٹی.
یعنی کہ انسانیت کی ایک دوسرے کے اوپر پوری طرح ایک اعتبار ہونا. اور میں اپنی مثال اپنی فیملی کے دیتا ہوں کہ میں شاید میرے 3 بچے ہیں کہ ان کے ساتھ پچھلے 1.5 سال میں جتنا فوکس ہم نے ان کی طرف دیا ہے, میں ذاتی بات اپنا کر رہا ہوں, جو ہمارے ان سے سیکھا ہے. کیا میرے 6 سال کے بچہ جو مجھے سمجھا سکتا ہے, بلکہ وہ مجھ سے مذاق کرتا ہے. اس دن میری اپنی تعلیم کے تحت پلوٹو جو تھا ایک اہم پلانٹ تھا, اب پتہ لگا ہے وہ جو ہے ڈوارف پلانٹ ہے. وہ میرے 6 سال کے بچے نے مجھے بتایا. ہمارے جو ہمسائے تھے ہمارے اپنے شہروں میں, ہمارے ایسے تعلق پھر قائم ہوئے ہیں شاید ان لوگوں سے پہلے جب تعلق تھا بھی نہیں, کہ ہم ایک دوسرے پہ رلائی کرتے ہیں. یہ ملک کی بھی یہی مثال ہے, اور اسی طرح انٹرنیشنل بین قومی طور پہ کمیونٹیز کی. تو کووڈ-19 کی یہاں تک مثال ہے کہ ایک دوسرے کی ہم نے مدد کرنی ہے. جہاں تک آپ یہ ریڈ لسٹ کی بات کر رہے ہیں, اٹس اے پیور بیسڈ آن سائنس. ہم ہر چیز اس کو ریویو کرتے ہیں ہر 3 ہفتے بعد جو ممالک ریڈ لسٹ میں. اور یہ صرف پاکستان یا بھارت کی بات نہیں ہے, 50 سے اوپر ملک اس وقت ریڈ لسٹ میں ہے. اور اس کی وجہ ڈیٹا اور سائنس, سوری فار انٹرپشن, کون سی ہے کہ جس میں پاکستان اور انڈیا ایک ہی لسٹ میں آ جاتے ہیں, جبکہ پاکستان اگر ڈیٹا پہ جائیں سائنس پہ جائیں, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری اباؤٹ کووڈ ہینڈلنگ. اور پیچھے پوری یہاں تک ہیں کہ وہ جو ڈیٹا کا ہے, اگر آپ ڈیٹا کی مثال دے رہے ہیں, آف کورس مختلف ڈیٹا استعمال ہوتا ہے, مگر سب سے جو اہم ڈیٹا تھا جس کی وجوہات پہ پاکستان کو ہم نے کنسیڈر کیا تھا کہ جو کمیونٹی میں عرض کر چکا ہوں تقریباً 1.6 ملین لوگ ہیں برٹش ہیریٹیج یا ڈیول نیشنلز ہیں. مگر جس وجہ سے ہم نے پاکستان کو شامل کیا تھا کہ ہر تقریباً 55,000 لوگوں کا اس ٹائم میں سفر ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, مگر اس میں تقریباً 5% سے اوپر جو کمیونٹی اسپریڈ ہے وہ ہو رہا تھا. تو احتیاطاً جو ہم نے گینز کیے ہیں یو کے میں, اور یہ اگر آپ پاکستان کا دیکھیں یہ اور ملکوں سے بڑھ کے تھا, تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. تو ہر ملک کا یہ نہیں ہوتا کہ صرف ڈیٹا جو اس ملک میں ہے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریٹرنز پہ جو لوگ دوسرے دن اور 8ویں دن جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق کمیونٹی اسپریڈ کیسے جا رہی ہے. تو مختلف ڈیٹا ہے, مگر آپ کو یہ میں تسلی ضرور دلوا سکتا ہوں کہ جو بیسس ہوتا ہے ہر ملک کو ہم انڈیویجلی دیکھتے ہیں, اور اس ملک کا جو ڈیٹا ہے صرف ملک کا ڈیٹا نہیں ہوتا, اور بھی ڈیٹا ہے جو ہم دیکھتے ہیں, اور وہ اس پہ پھر ہم یہ نتیجے نکالتے ہیں. فیٹف پہ جو ریکمنڈیشنز تھی اور پاکستان کی جو کمپلائنس ہے, اس حوالے سے برطانیہ اب سیٹسفائیڈ ہے پاکستان نے جتنے اقدامات لیے ہیں؟ جی, اور آپ کو فیٹف کے تو پتہ ہے کہ اس کا ریکوائرز دا فل کوپریشن آف ایوری کنٹری کے, مگر جو آپ کے پاکستان کے حوالے سے یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان ہیز میڈ پروگریس, اور جو کچھ مسائل باقی ہیں ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ان کا بھی جلد حل ڈھونڈا جائے. تو دین پاکستان کین پروگریس آف جو اس پہ ریسٹرکشنز فیٹف کی وجہ سے لکھی ہیں, مگر انڈاؤٹڈلی جو شرائط لگائی تھیں اس پہ خاصی پروگریس ہوئی ہے. تو یو کے سپورٹ کرے گا پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹنے کے لیے, اور اس میں کافی ساری چیزیں ریکمنڈیشنز میں جس میں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز بھی آ جاتے ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ہے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے. تو اس حوالے سے جتنے پاکستان نے کمپلائنس کی ہے, یو کے ول بی سپورٹنگ پاکستان کے دس ٹائم. ہر چیز جو ہے, پہلی چیز تو جو فیٹف کے اندر ہوتا ہے وہ ایک کانفیڈینشیل طریقے سے گفتگو ہوتی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں بتاؤں کہ کیا اور کس طرح گفتگو ہوتی ہے. مگر یہ بات ضرور واضح ہے کہ جو شرائط تھیں اس پہ اکثر پاکستان نے کمپلائنس کی ہے, مگر جو کچھ باتیں باقی ہیں اس پہ ضروری ہے کہ پاکستان اس کی طرف بھی توجہ دے اور ان کو بھی پورا کرے. پھر اس کی وجہ سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے, اور بلکہ اور ملکوں کا جو پاکستان سے آگے تعلق بڑھا رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. اچھا, آپ کی چند ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اس میں کیا یہ ایشو ریز ہوا کہ جو پاکستان کے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں, ہو آر وانٹیڈ ان پاکستان, وہ برطانیہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو واپس کیا جائے؟ اور ایک کیس, پنجابی بول لیتے ہیں آپ؟ پنجابی تو بول لیتے ہیں بالکل. اس میں بہت سے پاکستانی پوچھ رہے ہیں نواز شریف نو کدوں بھیجو گے, اور پرائم منسٹر صاحب کا ٹاپ ایجنڈا بھی ہے. فیٹف میں بھی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن, ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز یہاں پہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے, ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہے. الطاف حسین والا کیس ہے. دیکھیں, میں کوئی انڈیویجول کیس پہ اس وقت کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے, نہ آپ کو, اور میرا خیال ہے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر کی حیثیت سے اٹس اناپروپریٹ, کیونکہ ہر کیس کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. مگر جہاں تک ہماری اپنی کمپلائنس ہے یو کے میں, ہم پورے قانونی کارروائی کے تحت اور پورے جو پروسیسز ہیں, اور ایک بڑا روبسٹ سسٹم ہے ہمارا, جسٹس کا روبسٹ سسٹم ہے, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا, اور اس کے تحت جو بھی کیس ہو, جہاں بھی وہ کیس ہو, جو بھی وہ انسان ہو, اس کو بھی اپرچونٹی دی جاتی ہے پوری طرح. مگر جو ہمارے پروسیسز اور لیگل سسٹم ہیں وہ اسی طریقے سے قائم کیے گئے ہیں
کہ ہر چیز کو انڈیویجولی دیکھا جائے، مگر اس کے علاوہ انڈیویجول کیسز پہ بالکل غیر مناسب ہے کہ میں کوئی کامنٹ. یو کے فارن سیکرٹری نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ یو کے ہاٹ پاٹ ہے فار ill gotten wealth فرام ڈفرینٹ کنٹریز، پاکستان کے بھی یہ والے معاملات ہیں، تو حکومت پاکستان آپ سے اس حوالے سے آفیشیلی ٹیک اپ کر رہی ہے یہ معاملات کہ جو ہمارے وانٹڈ لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو حکومتی رنگ میں گفتگو جاری ہوتی ہیں، مگر یہاں تک آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز، وہ دکھایا جاتا ہے کہ یو کے کی طرف سے، میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے بتایا تھا میں خود سٹی میں فائنینشیل سروسز میں 20 سال تقریباً میں نے کام کی ہے، تو یہ انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز جو ہیں اٹس اے سائن آف پروگریس یو کے میں کہ وی آر ویری سیریس کہ ایلیسٹ فائنینسنگ جو ہوتا ہے، لوگ جیسے پیسے اگر چھپا لیتے ہیں اس پہ پوری طرح توجہ دی جائے اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. تو یہ انیکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز از ناٹ جسٹ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ، دکھاتا ہے کہ ہم لوگوں پہ اوپر ایکشن بھی لے رہے ہیں. برطانیہ میں اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے یو کے منسٹر فار ساؤتھ ایشین کامن ویلتھ بن گئے ہیں اور آپ کا پروفائل اتنے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز آپ نے پہلے بھی ڈیل کیے. کیا فرق ہے نظام میں کہ وہاں جا کے پاکستانی یا سیکنڈ تھرڈ جنریشن پاکستانیز یا جو امیگرینٹس ہیں وہ سیٹل کر کے اس سسٹم میں اتنا اوپر جا سکتے ہیں، جبکہ جن ممالک سے آتے ہیں وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا؟ چیزیں ہر چیز جو ہے نا پروگریس، پہلے تو میں کہوں گا دعا کے ساتھ ہوتی ہے ہر چیز. امی ہمیشہ کہتی تھی کام شروع دعا سے ہوتا ہے، ختم دعا سے ہوتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھے. مگر دوسری چیز والدین کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اکثر ہمیں پروفیشنز میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مینٹور کو آپ سامنے لائیں. جو میرے مینٹورز تھے میری والدہ اور میرے ابا جان تھے. ابا جان نے اپنی طرف سے، امی نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ آگے بڑھو. امی ہمیشہ کہتی تھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو کچھ دیتا ہے، جیسے ایک پھل کے درخت پہ جب پھل لگتا ہے ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اسی طرح آپ اپنا سر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکائیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوبی ہے تعلیم، یس انڈاؤٹلی والدین کا ہونا، مگر ملک کے میریٹوکریسی پہ ہے کہ ہر انسان کو ایجوکیشن کی اپرچونٹی دی جاتی ہے. اور کبھی مشکل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ریسزم نہیں ہوئی یا کوئی پریجوڈس نہیں ہوا، مگر جو ہمارے قانون ہیں، جو ہمارا سسٹم ہے، وہ عوام کے لیے، وہ انڈیویجول کے لیے، کہ کیا وہ کوئی مذہب ہو، کوئی اس کا جینڈر کیا مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، سب کو ایک جیسی اپرچونٹی دی جائے. تو اس لیے میں ایک یونیک، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، نہیں ہوں. آپ ہر فیلڈ میں دیکھیں اس وقت سے برٹش پاکستانی ہیریٹیج کے نہیں، برٹش انڈین ہیریٹیج کے نہیں، برٹش بنگلہ دیشی ہیریٹیج کے نہیں، دوسرے جو ہمارا کامن ویلتھ کا بھی شعبہ ہے میرے پاس. مگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں جو لوگوں نے آ کے برطانیہ کو اپنا گھر بنایا، ان کی ایک جنریشن کے اندر لوگوں نے آگے بڑھے. ہمارے لنڈن میئر، وہ میرے پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے صادق خان صاحب، مگر میرے دوست ہیں، ان کا آپ مثال دیکھیں. تو ہر شعبے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.